شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ میرے پاس ایک اسکالر آئے، ایک یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر آئے اور آ کے اس نے مجھ سے کہا کہ میں بڑی بڑی شخصیات کے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے ہو سکے میں بڑی بڑی شخصیات میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ کلمات لکھنا چاہتا ہوں، آپ کچھ کلمات مجھے لکھ کے دیجیے گا، میں اس کو بھی اس کتاب میں لکھنا چاہتا ہوں۔ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ میں نے ہاں بری میں نے کہا کہ میں لکھ کے آپ کو دے دوں گا۔ جب شہید مطہری نے وہ جملے لکھ کے اس کو دے دیے، وہ پروفیسر وہ اسکالر لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے پیغمبر کی کسی جملے کو نہیں اور نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا صحیح طریقے سے، ان جملات کو پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر حکیم اعظم ہے تو وہ رسول اللہ ہے۔ اسی واقعے کو سننے کے بعد شہید مطہری خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ تعجب اور افسوس ہوا کہ ہمارے ایرانی معاشرے میں کہ جو ایک شیعہ معاشرہ ہے، ایک مسلمان معاشرہ ہے، اس میں بھی ایک بڑے اسکالر، ایک یونیورسٹی کے لیول کے ایک مدرس و معلم، وہ بھی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کو نبی کی سنت اور نبی کے کلمات کا علم نہیں ہے۔ کہتے مجھے تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا، مجھے بہت برا لگا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدا نے اس وقت قرار دی، کیوں اس سے بیزار ہے؟ ورنہ خود دیکھیں تاریخ پڑھ لے، اسی اسوے کی تعصی کی وجہ سے خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں کیا کیا آپ لوگوں نے کہ خدا نے کہا تم بہترین امت ہو؟ کیوں کہا؟ اسی وجہ سے کہ تم پیغمبر کی تعصی کرتے ہو، پیغمبر کی پیروی کرتے ہو، پیغمبر جس طرح فرماتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو، کبھی چوں چرا نہیں کرتے۔ لیکن اسی امت کو دیکھیں ذرا کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ایک مسلم بڑے اسکالر جس نے پوری زندگی علم میں صرف کی، پوری زندگی علم حاصل میں صرف کی، اس کو علم نہیں ہے کہ پیغمبر کی کلمات مجھے پڑھنی بھی چاہیے، پیغمبر کی تعلیمات سے مجھے آگاہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے نبی کے کلمات کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، جس نبی کے بارے میں محمد عبدو جانتے ہوں گے اس کو، محمد عبدو مصر کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، جو جمال الدین افغانی کی شاگرد میں سے تھے۔ محمد عبدو فرماتے ہیں کہ عیسائی لوگ جب انہوں نے اپنی مذہب کی پیروی ترک کر دی تب ترقی کی، تب ارتقاء اور عروج پہ پہنچ گئے، لیکن مسلمانوں نے جب مذہب کی پیروی کی تھی تب ارتقاء اور عروج پہ تھے، تب ترقی یافتہ تھے، تب سب تعریفیں کر رہے تھے اس کی، تب اسی زمانے میں سارے مذاہب، سارے ادیان، سب کے پیروکار مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے دامن سے علوم حاصل کر رہے تھے۔ اور جتنی بھی علوم ہیں یہ تو ہم باقاعدہ کہتے ہیں کہ ان سب علوم کے بانیان ہم ہیں، بانی گزار ہم ہیں، لیکن پھر بھی پیغمبر سے اتنی دوری کیوں؟ پیغمبر سے کیوں اتنی دور ہیں ہم؟ آیا ایک مسلم ہونے کے ناطے ہم پہ ضروری نہیں، ہم پہ لازم نہیں ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ایک بڑے اسکالر اس کی سیرت کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کا نام برنارڈ شاہ ہے، برنارڈ شاہ یورپی اسکالر ہے، جو فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی سے کہ یورپ میں پیغمبر کی اگر سیرت صحیح طریقے سے واضح کی جائے
تو پوری یورپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حکومت ہوگی۔ اگر اس سیرت کو واضح کیا جائے، اگر اسی سیرت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے، تو میں کہوں گا آپ کی بات بالکل درست ہے، بجا ہے، لیکن ان مسلمانوں کو کیا کہا جائے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہے، لیکن پیغمبر کے کلمات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تبھی تو اسی بات کو لیے ہوئے جو ہمارے بڑے بڑے مفکرین، ہمارے بڑے بڑے محققین روتے رہے اور کہتے رہے تمہاری بلا اس میں ہے کہ تم پیغمبر کی پیروی کرو، تم ان باتوں میں نہ لگو کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے۔ تم اگر پیغمبر کی تعصی کرو گے تم بہت بلندی اور عروج پہ جاؤ گے۔ پڑی محمد ورما اسی بات کو لیے ہوئے، اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ہمارے سب سے بڑے محقق اور سب سے بڑے مفکر، جس کو ہم مفکر اسلام میں کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ وہ ہمارے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، نہ اس نجف سے تعلیم حاصل کی تھی اور نہ تم گئے تھے اور نہ مصر الازہر یونیورسٹی سے وہ پڑھے تھے، نہ محمد پہ، نہ اس کے پاس کوئی اور دینی کوئی سرٹیفکیٹ تھا، لیکن اس کو خدا نے یہ سمجھ دی تھی۔ جرمنی سے پڑھ کے ہندوستان آئے اور فلسفے میں تخصص کیا۔ تخصص کرنے کے بعد اس کو جو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا ان رنگینیوں میں نہ پڑھو، یہ رنگینیاں آپ کو فریب میں مبتلا کر رہی، آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ۔ اور تبھی وہ کہتے رہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تم سے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اس زمانے میں معزز کے مسلمان، وہ تمہارے اسلاف، تمہارے پیشوا، تمہارے رہنما کہ جو زمینوں پر زمینیں فتح کر رہے تھے، جن کے سامنے سارے اس زمانے کی سپر پاور روم و ایران بالکل تسخیر ہو چکے تھے، فقط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، اس سادگی کو دیکھ کر، اس سادہ زیستی کو دیکھ کر۔ لیکن تم اپنے آپ کو دیکھو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تاریخ قرآن۔ تم نے جب سے رسول اللہ کی سیرت کو ترک کر دیا، تم نے جب سے قرآن کو ترک کر دیا، تم سمجھنے لگے ہم ماڈرن ہو گئے، تم سمجھنے لگے ہم بہت کچھ سیکھ چکے، لیکن تب سے تمہاری پستی کا زمانہ شروع ہو گیا، تب سے تمہاری زوال کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اور تم اندازہ کر لو، وہ نبی